الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے سوالات کے جواب دیے تھے۔ اس میں ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا گواہ کون ہے، آپ کی رسالت پر گواہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیے کہ سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ اللہ کی ہے، میری رسالت پر جو ہے میرا رب گواہ ہے، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جو مجھ پر نازل ہوا ہے، جس کے ذریعے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یہ بھی میری یعنی کہ رسالت پر گواہ ہے۔ تم بتاؤ کہ تم جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایسی چیزوں کی گواہی نہیں دیتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم مشرکوں سے جو ہے بیزار ہوں۔ اور آگے پھر انہوں نے ایک اور اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے نبی ہیں تو چلو ہم تو ان پڑھ ہیں، مشرکین ان پڑھ تھے، تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کو کیوں نہیں مانتے، یہ آپ کی گواہی کیوں نہیں دیتے، یہ آپ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو جو ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ مانتے ہیں، زیادہ پہچانتے ہیں، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حرمان نصیبی ہے، بد نصیبی ہے ان کی کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لانا۔ فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ جو آج کی آیت میں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولے، یعنی وہ نبی نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، جیسے کہ ملعون قادیانی غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ جی میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس پہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استدلال کیا آپ کی رسالت پر کہ دیکھیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، اور میں جھوٹ نہیں بولا بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہ بھی بڑا ظالم ہوگا۔ تو اللہ کی آیتوں کو آپ لوگ جھٹلا رہے ہو، اللہ کی نشانیوں کو آپ جھٹلا رہے ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں قائم بھی ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں سچا ہوں، پھر بھی تم لوگ اس کو جھٹلاتے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جو ہے نجات نہیں دیتا۔ اور آگے جو ہے یوم حشر کا تذکرہ ہے کہ جب تمام مشرکین اور ان کے جو ہے معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق ان سے کہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے میدان حشر قیامت کے دن، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ان سے کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شریک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا۔ اب اس میں شرک کی جو تمام اقسام شامل ہیں، جو سوسائٹی معاشرے کے اندر جس قسم کا بھی شرک پایا جاتا ہے وہ تمام شرک اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ قبر پرستی کا شرک ہو، چاہے وہ بت پرستی کا شرک ہو، چاہے وہ درخت پرستی کا شرک ہو، چاہے وہ پتھر پرستی کا شرک ہو، جس قسم کے بھی یعنی اقسام ہیں جو شرک کی وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ این شرکاء، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے گمان میں شریک سمجھتے تھے؟ اب یہود و نصارہ انہوں نے جو ہے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا شریک بنایا اور کہا کہ جی خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا کہ جی خدا کے بیٹے ہیں، اور اس طرح ہندوؤں نے پتہ نہیں کتنے دیوتاؤں بنا رکھے ہیں اور ان کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اور اس طرح مشرکین مکہ جو عرب میں اس وقت موجود تھے، قرآن کے اولین جو مخاطب تھے، اس وقت انہوں نے 360 جو ہے بت بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کل قیامت میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک، وہ تمہاری سفارش کیوں نہیں کر رہے آج؟ دوسری جگہ میں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عابدین اور معبودین دونوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر جو کرتوت کیا اس کا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، اگر وہ شریک ہونے والے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی یہ دعوت نہیں تھی تو ظاہر بات ہے وہ تو بری الذمہ ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام یا جو اولیاء اللہ ہیں جن کی قبروں پر جا کر لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے نعوذ باللہ بت پرستی کی شکل دے دی، اور ان کے قبروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، خواتین کو وہاں دیکھیں بے پردے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہی ہوتی ہیں،
اور میں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ کہ سنی سنائی بات ہو، ایک بات یہ تھی کہ مشاہدے کی بات، میں نے خود مشاہدہ کیا۔ میں جب چلے میں چل رہا تھا، اس وقت میں طالب علم تھا، تو میں رائے گنج گیا، اور رائے گنج سے پھر آگے چونکہ داتا دربار قریب تھا تو ہم نے کہا چلو ان پہ مزار پہ بھی حاضری دے لیں اور فاتحہ پڑھ لیں۔ اب وہاں جو میں نے خرافات دیکھے میں بھی یہاں قرآن مسجد میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ یقین کریں، وہ میں نے کہا کہ اللہ یہ کیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، بے پردہ عورتیں، ٹھیک ہے، بے حیا قسم کی عورتیں، بالکل انہوں نے یعنی کہ اپنا لباس یوں سمجھے کہ آدھی ننگی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ وہاں پہ وہ پوجا پاٹ ان کی شروع ہے۔ اب میں نے ایک نام سے پوچھا، میں نے کہا یہ چکر کیا، یہ کر کیا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک جو ہے خاتون ہے، بالکل مجمع دیکھ رہے، سارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنے پستان نکالے ہوئے نیچے قبر کے ساتھ رگڑ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا خرافات ہے؟ کہا کہ جی اس کے پستانوں میں دودھ نہیں ہے، یہ برکت کے لیے یہاں ملتی ہے تاکہ اس کے دودھ آ جائے۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں، ایک طرف شریعت کو دیکھیں، دوسری طرف ہمارے حالات دیکھیں، اور پھر امید بھی یہ لگا کے رکھیں کہ یہ بزرگان دین، یہ نیک اور صالح لوگ ہماری سفارش کریں گے، قیامت میں کبھی نہیں کریں گے تمہارے گے کہ ان اولیاء اللہ اور ان اللہ والوں کی تعلیمات یہ تھی کیا کہ تم ہمیں مرنے کے بعد جو ہے خدا کا شریک بنا لینا؟ قطعاً یہ ان کی تعلیمات نہیں تھی، لیکن ہم نے ان کو شریک بنا لیا۔ فرمایا کہ یہ تمام قسم کے جو مشرکین ہیں ان تمام کو جمع کر کے اللہ پوچھے گا، بتاؤ وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے کدھر ہیں؟ تو اب یہاں پہ آگے قرآن فرماتا ہے کہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ جب ان سے یہ سوال ہوگا مشرکین سے تو وہ جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے قالوا واللہ ربنا، کہ خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا، مکر جائیں گے، بالکل انکار کر دیں گے۔ تو یہاں پہ دوسری کا قرآن میں موجود ہے کہ وَشَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا یہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، اپنے کفر پر گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے کفر کا ارتکاب کیا، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ منکر ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے چونکہ قیامت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کی کاروائی ہے وہ بڑی وسیع تر ہوگی، اور اسے مختلف حیثیتیں ہوں گی، مختلف اوقات ہوں گے، بس بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے کہ بندہ بالکل حواس باختہ ہوگا، اسے کچھ علم نہیں ہوگا۔ جیسے پیچھے ہم انبیاء کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے کہے گا تو نبی کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ یعنی کہ علم کی نفی کر دیں گے، اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ ایسے مواقع آئیں گے کہ اس وقت انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو یہ مشرکین بھی اس وقت یہی کہیں گے کہ جی ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں ہیں، یعنی کہ ایسے حالات میں ہوں گے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ یہ اپنے شرک کا انکار یعنی کہ اقرار بھی کریں گے، اور اگر پھر یہ اپنا اقرار نہیں بھی کریں گے تو قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اس دن جو ہے قیامت کے دن اب ان کے زبانوں کے اوپر اللہ تالے لگا دے گا، ان کے اعضاء بولیں گے، ان کی زبان بولے گی، ان کے کان بولیں گے، ان کے جو ہے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، اور زمین کا وہ خطہ وہ ٹکڑا بولے گا جس میں انہوں نے یہ برائی کی، جس کے اندر انہوں نے گناہ کیا، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے جو ہے گواہ بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گی کہ اللہ انہوں نے یہ کرتوت کی دنیا کے اندر۔ تو یہ وہاں پر انکار کریں گے۔ فرمایا کہ انظر، دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، آج یہ اپنے اوپر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کے اوپر جھوٹ بولا کہ جی نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں کہا کہ شریک بنائے، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جی ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اور آج قیامت میں یعنی کہ جب اللہ کا عذاب دیکھا تو خود اپنے اوپر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو ہے بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جھوٹ جو ہے، ان کا جس بارے میں یہ جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ ان سے دور کہیں کھو گیا جیسے۔ اب یہ دنیا کے اندر تو جھوٹ بولا، انہوں نے مکاری سے کام لیا، لوگوں کو اپنے فریب کے جال میں پھنسایا، لیکن قیامت کے دن یہ جھوٹ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا، ہم دنیا کے اندر کیا دعویٰ کرتے تھے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہ منافقین کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں، کافروں میں سے، منافقین بھی کافر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، بظاہر بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ آپ کی بات کو نہ سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اوپر ایک بوجھ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا بوجھ اور بہرا پن ان کے کانوں پہ ہے کہ اب وہ حق بات کو سنتے نہیں، اور اگر سنیں گے تو پھر اس سے ہدایت طلب نہیں کریں گے، ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ان کو دکھائی جائیں نشانیاں یہ تب بھی جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔
اب ان کو کتنی نشانیاں دکھائی گئی، معجزات، اللہ کے نبی نے معجزات دکھائے، قرآن سب سے بڑی اللہ کی نشانی، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری نشانیاں تھیں، یہ اس کو دیکھتے ایمان لاتے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، یہ ایمان نہیں لائے، بلکہ حتیٰ اذا جاؤک، جب یہ کبھی آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو آپ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محمد تمہیں کچھ بھی نہیں بتا رہا بلکہ پرانے لوگوں کی قصہ کہانی افسانے بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مغیرہ، ولید بن مغیرہ جو ہے بدبخت لانتی، یہ لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ بھائی دیکھو محمد تمہیں عاد اور سمود کے قصے کہانیاں سناتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں بھی تمہیں قصے کہانی سناتا ہوں، اسود یار کی اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے قصے کہانی سناتا ہوں۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو جو ہے جو نعوذ باللہ قرآن سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ خود بھی بدبخت، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور لوگوں کو جو ہے قرآن سے بھی منع کرتے تھے، اللہ کے نبی کے قریب بھی جانے سے منع کرتے تھے، وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور خود بھی جو ہے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، نہ قرآن کے قریب گئے نہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اور وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قرآن نے دیکھے کہا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ، یہ بدبخت دو بیماریوں کے مرتکب تھے۔ ایک بیماری تو یہ تھی کہ لوگوں کو جو ہے حق کی طرف سے منع کرتے، کوئی بندہ بھی آتا ایمان کے لیے آتا تو یہ اس کو منع کرتے، اس کے کان بھرتے کہ جی یہاں پہ ایک شخص ہے، محمد اس کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نیا دین لے کے آیا ہے، ہمیں جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، زماد نامی ایک جو ہے کاہن تھا اور حکیم بھی تھا، جب یہ آیا تو مشرکین نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک شخص ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ وسلم کے بارے میں کہا کہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اور کہا کہ اس کے قریب نہ جانا اور اس کی باتیں نہیں سننا۔ تو اس شخص نے کہا اچھا بھائی، تو اس شخص کے دل میں یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ بھائی اگر وہ بیچارے کو یہ حالات ہیں تو میں تو حکیم ہوں بہت بڑا، اور میں کائن بھی ہوں، میں ان چیزوں کا علاج کرتا ہوں، اگر اس کے اندر پاگل پن ہوگا نعوذ باللہ، یا ان کے اندر جنون ہوگا تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی مشکل سے کسی طریقے سے پہنچ گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا تو اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارقی فی هذه الریح، میں بہت بڑا حکیم ہوں، میں بہت بڑا معالج ہوں، بہت بڑا کائن ہوں، جو بھی بیماری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور میں جنون کا علاج بھی کرتا ہوں، جنات وغیرہ اور اس طرح جادو ٹونا جو بھی مسئلہ اس کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب بٹھایا، بٹھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ سے خطبہ پڑھا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اما بعد جب کہا، اور اگلی بات کی طرف یعنی اسے کہا کہ جی اب توجہ سے سنیں، اس نے کہا کہ بس اب آپ یہاں رک جائیے، پھر دوبارہ سنائیے، پھر دوبارہ آپ نے سنایا تو کہا کہ جی آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے، جادوگروں کو دیکھا ہے، لیکن جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے یہ میں نے آج تک کسی کاہن اور شاعر کی زبان سے نہیں سنا۔ اور اس طرح یہ بدبخت جو ہے لوگوں کو لالچ بھی دیتے تھے یہ مشرکین، اور لالچ دے کے، رشوت دے کے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اس کے قریب نہ جانا۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، اس کا عاشا نام تھا، بڑے مشہور شاعر تھے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں کوئی قصیدہ کہہ دینا کہ وہ بندہ زمین پہ گرا ہوا تو وہ ہوا میں چلا جاتا تھا۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو عکاظ کے بازار کے اندر گیا تو وہ بندہ بیچارہ اپنی لڑکیوں کے ساتھ تھا، اور اس کے لڑکیوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، تو کسی نے اس بندے کو کہا کہ بھائی یہ جو شاعر ہے نا، آپ کسی طرح اس کی دعوت کر دو، اور اس کو جو ہے اپنے جال میں تھوڑا سی یعنی اس کو وہ دے کر دو، اس کی عزت اور حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اگر اس نے کوئی قصیدہ تیرے بارے میں کہہ دیا نا پھر تو دیکھنا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے جو ہے اونٹ جمع کیا اور اس کی دعوت کی، بڑی پرتکلف دعوت ہوئی، اور دعوت کے بعد جو اس نے ایک قصیدہ لکھا جی اس بندے کے بارے میں، تو پھر اس کی لڑکیوں کے لیے بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے لوگوں کے نکاح کے پیغام آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کا یہ شاعر تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں عرب کے اندر آیا، مکہ کے اندر آیا، تو ان مشرکین نے کہا کہ بھائی اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور کو جس نے بھی دیکھا وہ فدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جب چہرہ انور پہ نظر پڑ گئی نا، جس کو اللہ نے ازلی بد نصیبی نصیب فرمائی وہ تو ہدایت پر نہیں آئے گا، ورنہ اکثریت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر جب آپ سے گفتگو ہوتی تو پھر مزید یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کی جو ہے روشنی ان کے دلوں کے اندر داخل فرما دیتے۔ تو اس کو کہا کہ جی آپ نے جو ہے ان کے قریب نہیں جانا، ہم آپ کو جو ہے 100 اونٹ جو ہے غلے سے لدے ہوئے دیں گے،
کتنے 100 اونٹ، یعنی اس زمانے میں 100 ٹرک سمجھ لیں، تو 100 ٹرک آپ کو جو ہے غلے سے لدے ہوئے بھرے ہوئے ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے جو اس بندے کے قریب نہیں جانا۔ تو بہرحال اس بندے نے وہ چیزیں لیں، اور یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اور اس نے وہ اونٹ ساتھ میں لیا اور چل دیا، راستے میں جو یہ اونٹ سے گر کے وہیں مر گیا۔ بہرحال اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ مشرکین اس قسم کا لالچ لوگوں کو دیتے اور لوگوں کو جو ہے اسلام سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کرتے۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی جو ہے دین پہ نہیں آتے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف نہیں چھوڑتے، اور یہ خود اپنے آپ کو جو ہے ہلاک کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ رکھے۔ آج ہمارے پاس جو ہے صرف اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، باقی ہمارے پلے یقین جانے کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھایا جائے اور جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو، سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے، کہ کل قیامت میں اگر ہماری سفارش ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ جن بھائیوں نے جو ابھی تک سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہ کوشش کریں، اللہ سے استغفار کریں، مانگیں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے اپنے نبی کا جو ہے سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ چیزیں تب ملتی ہیں جب اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت بھی کرتے تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے، لیکن ایمان کی توفیق اللہ نے نہیں دی، تو ایمان نہیں لایا بظاہر، ٹھیک ہے، دل میں لایا تو وہ اللہ جانے اور ان کا معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ اگر تصدیق قلبی اس کے اندر موجود، اقرار لسانی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اس کے اندر پھر دخیل نہیں ہیں۔ لیکن بظاہر دنیا کا قانون یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے دلوں کے اوپر ایک مور لگائی ہوئی تھی، طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کفر کی وجہ سے، ضد عناد کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مور لگائی، ٹھپا لگ گیا تھا، جس کی وجہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اوپر ہمیں کاربند بنائے۔ اور جتنے بھی ہمارے اندر رسم و رواج ہیں، جو ہمارے اندر آج جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں، قبائلی سسٹم ہے، کہیں قبائلی رسم و رواج ہے، کہیں خاندانی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کریم ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔